بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر رجحانات۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں کچھ تفسیر رجحانات ذکر کیے ہیں، اور ان کے متعلق جو سوالات پوچھے جاتے ہیں وہ اس طرح سے ہو سکتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے تفسیر رجحانات بیان کریں، یا یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ تفسیر رجحانات کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں، تفصیل سے ذکر کریں، یا تفسیر رجحانات پر نوٹ لکھیں، یا کہ تفسیر کے رجحانات بیان کریں۔ سوال جو بھی ہو اس کا جواب یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے الفوز الکبیر میں 7 تفسیر رجحانات بیان کیے ہیں۔ رجحان کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس کا معنی جھکاؤ ہوتا ہے۔ کسی ایک طرف انسان کا جھکاؤ ہو تو اسے رجحان کہا جاتا ہے۔ یہ چند متفرق چیزوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دے دی جائے تو اس کو رجحان کہا جاتا ہے۔ یہ چند متفرق آپشنز میں سے انسان کسی ایک کو اختیار کرتا ہے تو یہ اس کا رجحان ہوتا ہے، یہ اس کو ترجیح دے کے اسے اختیار کر لیتا ہے۔ تفسیر رجحانات کا یہ مطلب ہے کہ لوگوں نے اپنے ذہن، دل و دماغ، علم، استعداد اور صلاحیت کی بنیاد پر قرآن کریم کی جو تفاسیر لکھی ہیں مفسرین نے، تو ان مفسرین نے کن چیزوں کو اپنی تفسیروں میں ترجیح دی ہے۔ یعنی قرآن کریم کی تفسیر لکھتے ہوئے کچھ لوگ ایک خاص ذہنیت کے ہیں تو وہ اپنے ذہن کے مطابق، اپنے ذہنی رجحان کے مطابق قرآن کریم کی آیات کی تفسیر لکھیں گے، اور دوسرا فریق، دوسرا گروہ، اس کا ایک اپنا نقطۂ نظر ہے اور ایک اپنا اس کا ذہنی رجحان ہے، قلبی رجحان ہے، تو اپنے رجحان کے مطابق قرآن کریم کی آیات کی تفسیر لکھے گا۔ تو اس طرح کے 7 گروہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں جو اپنے ذہنی اور قلبی رجحان کے مطابق تفاسیر لکھ چکے ہیں اس سے پہلے مفسرین میں۔ پہلا گروہ جس کا وہ ذکر کرتے ہیں وہ محدثین کا گروہ ہے۔ محدثین وہ گروہ ہوتا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث روایت کرتا، جمع کرتا اور آگے بیان کرتا، لکھ کے یا بیان کے ذریعے سے اسے عام کرتا ہے، یہ وہ گروہ ہے۔ یعنی محدثین کرام وہ ہستیاں ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت کرتے ہیں، جنہوں نے آپ علیہ السلام کے ارشادات کو، آپ علیہ السلام کے اقوال اور افعال اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہر قول و عمل کو اپنی کتابوں میں لکھا اور اسے آگے عام کیا، یا انہیں یاد کیا اور یاد کر کے اپنے شاگردوں کو پڑھایا۔ تو ایک پورا گروہ ہے، ایک طبقہ ہے، ایک پوری جماعت ہے جنہیں محدثین کہا جاتا ہے، جن میں مصنفین سیاہ ستہ بھی ہیں، یعنی جو ہماری حدیث کی 6 بڑی کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، یہ جو 6 کتابیں، ان کی جو مصنفین، ان کے لکھنے والے ہیں، یہ بھی محدثین ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ خود بہت بڑے محدث ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ محدث ہیں۔ بہرحال محدثین کا ایک بہت بڑا گروہ گزرا ہے۔ ان کے بارے میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک جماعت ان آثار کی روایت پر چلتی ہے جو آیات سے مناسبت رکھتے ہیں، خواہ وہ مرفوع حدیث ہو یا موقوف، یا کسی تابعی کا قول ہو یا اسرائیلی روایات۔ یعنی یہ ایک جماعت مفسرین کی وہ ہے جو محدثین ہیں، جو آثار کی روایت پر چلتے ہیں۔ آثار ان اقوال کو کہا جاتا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوں، یا حضور کے صحابہ اکرام میں سے کسی صحابی سے منقول ہوں، یا تابعین میں سے کسی تابعی سے منقول ہوں۔ یعنی کوئی بھی ایسا قول جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ علیہ السلام کے شاگرد جو صحابہ اکرام ہیں ان سے یا ان کے شاگردوں سے نقل ہو کے بعد میں امت کی ہدایت کے لیے کتابوں میں محفوظ ہو گیا، ایسا ہر قول اس کو اثر کہا جاتا ہے، اس کی جمع آثار ہے۔
تو یہ جماعت آثار کی روایت پر چلتی ہے، یعنی یہ اپنی طرف سے قرآن پاک کی آیات کی تفسیر نہیں کرتے، بلکہ یہ ہر آیت کی تفسیر لکھتے ہوئے یا تفسیر بیان کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی قول موجود ہو، کوئی عمل موجود ہو اس حدیث کے، اس قرآن کی آیت کے حوالے سے، یا صحابہ کرام کا کوئی قول موجود ہو یا تابعین کا کوئی قول موجود ہو، تو وہی اقوال نقل کرتے ہیں، خواہ وہ مرفوع ہوں یا موقوف ہوں یا کسی تابعی کا قول ہو۔ مرفوع اس حدیث کو کہتا ہے، اس حدیث کو کہا جاتا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہو کر آئی ہو اور صحابی خود بیان کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہوں کہ میں نے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اور موقوف اس حدیث کو کہا جاتا ہے جو خود کسی صحابی سے نقل ہو کے آگے آئی ہو، کسی تابعی نے، کسی صحابی کی شاگرد نے یہ کہا ہو کہ میں نے فلاں صحابی سے یہ بات سنی ہے، اور اس میں یہ ذکر نہ ہو کہ یہ الفاظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں یا نہیں ہیں، یا آپ علیہ السلام سے کسی صحابی نے سنے ہیں یا نہیں سنے۔ بہرحال یعنی جس کی سند صحابی پر جا کے رک جائے وہ موقوف ہے، اور جس کی سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے وہ مرفوع ہے۔ تو مرفوع روایات ہوں، موقوف ہوں، یا موقوف کے بھی بعد کسی تابعی کا قول ہو، یا کوئی اسرائیلی روایت ہو جو بنی اسرائیل سے نقل ہو کے آئی ہے، تو کسی بھی طرح کا کوئی قول ہو، بہرحال اس گروہ، اس فریق کی بھرپور کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ تفسیر میں کسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اپنی طرف سے کچھ نہ لکھیں، بلکہ ہر آیت کی تفسیر میں کوئی نہ کوئی قول لکھیں، وہ قول چاہے حضور کا ہو، چاہے صحابی کا ہو، چاہے کسی تابعی کا ہو۔ تو یہ پہلا رجحان ہے اور پہلا گروہ ہے مفسرین کا، انہیں محدثین کہا جاتا ہے۔ اور شاہ صاحب نے جو دوسرا گروہ ذکر کیا ہے وہ متکلمین کا ہے۔ متکلمین ان علماء کرام کو کہا جاتا ہے، اس گروہ کو، اس فریق کو کہا جاتا ہے جو عقائد کے متعلق بحث کرتے ہیں، اور بالخصوص جب اسلامی تعلیمات میں فلسفے کا دخل ہوا، مامون الرشید نے جب یونان کا فلسفہ منگوا کر اسے عربی میں ترجمہ کروایا، اس کے بعد فلسفیانہ بحث شروع ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، شکل و صورت سے پاک ہے، کسی جگہ میں سما نہیں سکتا، ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ یہ بہت سی ایسی چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق جو اسلامی ایک عقیدہ تھا، اس پہ مختلف قسم کے اعتراضات ہونے لگے، اور ایک فلسفے اور منطق کی بنیاد پر اسلامی نظریات بالخصوص توحید، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر اعتراضات ہونے لگے۔ اس وقت ایک گروہ ان اعتراضات کے جوابات دینے کے لیے علماء کرام کا ایک گروہ پیدا ہوا، اور ایک پورا ایک گویا کہ پلیٹ فارم اس وقت بنا علماء کرام کا، جنہوں نے فلسفہ پڑھ کے اور فلسفہ حاصل کر کے، اس کی باریکیاں جان کے، پھر اسی فلسفے کی زبان میں ان اعتراض کرنے والے فلسفیوں کو جواب دیا، اور اسلامی عقائد کا دفاع کیا، توحید کا، اللہ کی ذات و صفات کا، اور رسالت کا، ملائکہ کا، مرنے کے بعد کی زندگی، جنت جہنم، جتنی بھی چیزیں جن پر اعتراض کیا گیا تھا، جو مغیبات میں سے ہیں، ایسی چیزیں وہ غیب ہیں جنہیں انسان سننا چاہے بھی تو سن نہیں سکتا، دیکھنا چاہے دیکھ نہیں سکتا، سوچنا چاہے سوچ نہیں سکتا۔ انسان کی عقل کی رسائی سے اوپر کی چیزیں جو ہمارے عقائد میں شامل ہیں، ان پر جو اعتراضات فلسفے میں ہوتے تھے، ان کے جوابات جنہوں نے دیے، تو ایسے گروہ کو متکلمین کہا جاتا ہے۔ تو متکلمین کے گروہ نے جو تفاسیر لکھی ہیں، ظاہر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق جتنی چیزیں قرآن کریم میں آ رہی ہیں، یا مغیبات کی جتنی بھی چیزیں ہیں جن کا تعلق غیب سے ہے، ان کی تفسیر لکھتے ہوئے انہوں نے اپنا ایک فلسفیانہ انداز اختیار کیا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظاہر اعضاء سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں، آنکھ سے پاک ہیں لیکن دیکھتے ہیں، کان سے پاک ہیں لیکن سنتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں کسی جگہ وجہ اللہ کے چہرے کا ذکر ہے، کہیں ساق کا یعنی پنڈلی کا ذکر ہے، کہیں جو ہے وہ آنکھ کا ذکر ہے، کہیں ہاتھ کا ذکر ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ ہے۔ تو یہ جہاں جہاں اعضاء کا ذکر ہے، اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے، اس کی کیا تفسیر ہو سکتی ہے، اس میں بحث و مباحثہ کیا ہے متکلمین نے۔ تو دوسرا گروہ ہے متکلمین کا، علم العقائد میں بحث کرنے والوں کا، اور انہوں نے اپنے ایک خاص فلسفیانہ انداز میں عقائد بیان کیے ہیں، اور اسلامی عقائد پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں۔ یہ دوسرا تفسیری رجحان ہے۔ تو ایک تفسیری رجحان محدثین کا ہوا، اور دوسرا تفسیری رجحان متکلمین کا۔
متکلمین کی تفسیر رجحان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک فرقہ اسماء و صفات کی آیات میں تعویل کرتا ہے، اور جو آیت مذہب تنزیہ کی موافقت میں نہیں ہوتی اس کے ظاہری معنی نہیں لیتے، اور مخالفین کی اعتراضات کو رد کرتے ہیں جو متعلقہ آیات پر کیے جاتے ہیں۔ یہ متکلمین کا طریقہ ہے۔ یہ وہ عبارت ہے جس کی میں نے تشریح اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دی، اور امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تیسرا گروہ جس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، وہ تیسرا تفسیری رجحان وہ فقہا اور اہل اصول کا ہے۔ فقہاء کرام کا بھی ایک بہت بڑا گروہ، ایک بہت بڑا طبقہ گزرا ہے، جنہوں نے قرآن و سنت سے ایک نچوڑ نکالا ہے فقہ کی شکل میں، یعنی قرآن و سنت سے احکامات مستنبط کیے ہیں، اپنے اتحاد اور اپنی خودداد صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے قرآن مجید سے اور آپ علیہ السلام کے ارشادات سے، صحابہ کرام کے فتووں سے، صحابہ کرام کے اقوال سے، صحابہ کرام کے فیصلوں سے، یعنی یہ جو ہمارے بنیادی سورسز ہیں، قرآن و سنت دین کے جو بنیادی ذرائع ہیں، قرآن حدیث اور اجماع اور قیاس، تو ان سے فقہاء کرام نے مسائل اخذ کیے ہیں اور انہیں بہترین انداز میں لکھ دیا اور پرو دیا۔ مثلاً انہوں نے عقائد ایک جگہ جمع کر دیے، اور پھر عبادات کے متعلق احکامات ایک جگہ جمع کر دیے، عبادات میں بھی طہارت کے مسائل، پھر نماز کے، پھر روزے کے، پھر حج کے، پھر زکوٰۃ کے، پھر اس طرح نکاح کے متعلق آیات حدیث ایک جگہ جمع کر دی، طلاق کے متعلق جمع کر دی، وراثت کے متعلق جمع کر دی، جتنے بھی احکامات ہیں انہیں ایک بہترین انداز میں ایک لڑی میں پرو کے ایک فقہی ترتیب سے ذکر کر دیا احکامات۔ ورنہ آپ نماز کے صرف فرائض ہی تلاش کرنا شروع کر دیں تو قرآن کریم میں کہاں کہاں تلاش کریں گے، پوری احادیث تلاش کریں گے، ایک ٹھیک ٹھاک انتھک محنت کے بعد جا کے آپ نماز کے 13 فرائض کہیں سے حاصل کریں گے۔ تو فقہاء کرام نے انہیں ایک صفحے میں جمع کر دیا۔ یہ بہت بڑی دین کی خدمت کی فقہاء کرام نے، اور شرعی احکامات کو مستنبط بھی کیا، جدید پیش آنے والے مسائل، نئے پیش آنے والے مسائل کا حل بھی قرآن و سنت سے نکالا، اور مسائل کو یکجا بھی کیا، جمع بھی کیا، ترتیب بھی دیا۔ تو یہ فقہاء کرام کا گروہ ہے، ایک جماعت ہے، اہل اصول ہیں، جنہوں نے اصول بنائے مسائل کو، یعنی مسائل مستنبط کرنے اور نئے پیش آنے والے مسائل کے حل کے لیے اصول بھی بنائے، اور ان اصول کے تحت مسائل ذکر بھی کیے، اخذ بھی کیے، ترتیب بھی دیے۔ تو یہ فقہاء کرام کا گروہ ہے۔ تو شاہ صاحب کے نزدیک یہ تیسرا تفسیری رجحان ہے کہ جو آیات الاحکام ہیں قرآن کریم میں، ایسی آیات جن میں احکامات دیے گئے ہیں، یا ایسی آیات جن میں بظاہر احکام نہیں ہیں لیکن ضمنی طور پہ ان سے احکام مستنبط ہوتے ہیں، تو ان سے احکام مستنبط کرنے والے فقہاء کرام کا بھی ایک بڑا طبقہ ہے، جنہوں نے تفاسیر اس انداز سے لکھی ہیں کہ قرآنی آیات سے شرعی احکامات مستنبط کیے ہیں، لکھے ہیں، ترتیب دیے ہیں۔ جیسے بہت سی تفاسیر ہیں، احکام القرآن کے نام سے امام قرطبی کی احکام القرآن للقرطبی ہے، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی احکام القرآن ہے، اس طرح بہت سی تفاسیر ہیں جو احکام القرآن کے عنوان سے ہیں۔ تو یہ تیسرا تفسیری رجحان ہے، یعنی جس کے بارے میں لکھتے ہیں ایک جماعت فقہ کے مسائل کا استنباط کرتی ہے اور بعض اجتہاد کو بعض پر ترجیح دیتی ہے، اپنے مخالف کی قرارداد پر جواب وارد کرتی ہے۔ یہ فقہاء اور اہل اصول کی جماعت کا طریقہ ہے۔ پھر فقہی مسالک ہیں اور اپنا اپنا طریقہ ہے مسائل استنباط کرنے کا، تو دیگر مسالک کی طرف سے جو اعتراضات وغیرہ ان کے جوابات بھی انہوں نے دیے ہیں۔ بہرحال یہ تیسرا بڑا فقہی رجحان ہے، تیسرا بڑا تفسیری رجحان ہے، جس میں قرآن کریم کی تفسیر اس انداز میں کی گئی ہے کہ اس میں کثرت سے فقہی مسائل بیان کیے گئے۔ چوتھا تفسیری رجحان شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ لغت اور نحو وغیرہ کی وضاحت کے حوالے سے ہے، یعنی ایسے بھی کئی علماء گزرے ہیں اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے وہ بھی، جنہوں نے علم النحو، علم الصرف اور علم لغت پہ کام کیا۔ علم الصرف، علم النحو، علم اللغت، یہ تین علوم ہیں اور ان کا تعلق عربی گرامر سے ہے۔ جب تک بندہ علم الصرف، علم النحو، علم اللغت اچھی طریقے سے پڑھ نہیں لیتا، وہ صحیح معنی میں عربی پہ عبور نہیں حاصل کر سکتا اور عربی زبان کا صحیح ترجمہ نہیں کر سکتا۔ تو صرف کا تعلق منفرد الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے، نحو کا تعلق پورے جملے کے ساتھ ہوتا ہے، اور لغت کا تعلق کسی بھی لفظ کا اس زبان میں اصل استعمال کیا ہے اس کے متعلق ہوتا ہے۔
تو بہرحال یہ تین کافی تفصیلی علوم ہیں. تو جن علماء کرام نے علم الصرف، علم النحو اور علم اللغت پہ کام کیا ہے، یعنی عربی گرامر پہ کام کیا ہے، تو انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اس چیز پر زیادہ زور دیا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی نحوی حیثیت، صرفی اور لغوی اعتبار سے قرآن کریم کا اعجاز بیان کیا ہے، قرآن کریم کا معجزہ ہونا بیان کیا ہے کہ اس میں کتنا بہترین انداز میں صرف، نحو اور لغت کو سمو دیا گیا، اور لغوی تحقیقات کی ہیں کہ کس لفظ کا اصل استعمال کیا ہے، قرآن کریم میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو کن الفاظ کا اصل استعمال کیا ہے، اصل عربی میں ان کا استعمال کس معنی کے لیے ہوتا ہے. یا علماء لغت نے کیا اور علماء صرف نے اس کے سیغے نکالے اور علماء نحو نے ان آیات کی ترکیب وغیرہ بیان کی. بہرحال یہ ایک چوتھا بڑا تفسیری رجحان ہے گرامر سے متعلق علماء کرام کا، جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے ہوئے گرامر کا ٹھیک ٹھاک اور بھرپور ذکر کیا ہے اپنی تفسیروں میں، جس کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ ایک جماعت قرآنی لغت اور نحوی ترکیب کی وضاحت کرتی ہے اور بات بات میں کلام عرب سے بکثرت اسناد و شواہد پیش کرتی ہے. یہ علماء نحو اور علماء لغت کا منصب ہے. یعنی کلام عربی جو عرب لوگ سے اسلام سے پہلے گزرے ہیں، جنہوں نے قصیدے لکھے ہیں، تو ان کے کلام سے الفاظ نکال کے وہ ذکر کرتے ہیں کہ عرب میں اصل اس لفظ کا یہ معنی لیا جاتا ہے. اور پانچواں بڑا رجحان تفسیری رجحان شاہ صاحب کے ہاں وہ علم البلاغت کا ہے. یعنی قرآن پاک ایک فصیح و بلیغ کلام ہے، اور ظاہر ہے اس کی فصاحت و بلاغت ایسا اعجاز ہے اور قرآن کا ایسا معجزہ ہے کہ اس کی فصاحت و بلاغت نے پوری انسانیت کو، بلکہ انسان اور جن ساری مخلوقات کو چیلنج کیا کہ اللہ کے سوا ساری مخلوقات جمع ہو جائیں اور ایسا فصاحت و بلاغت سے بھرپور فصیح و بلیغ کوئی کلام لا کے دکھائیں، ایک آیت نہیں لا سکتی. تو اتنا فصاحت و بلاغت سے بھرپور قرآن مجید، یہ قرآن کریم کا بہت بڑا اعجاز ہے. تو جو علماء فصاحت و بلاغت کے عنوان پر جنہوں نے کام کیا، اور علم بلاغت جو ہے اس میں تین چیزیں ہیں، تین علوم ہیں: علم المعانی، علم البدیع اور علم البلاغت. یہ تین علوم ذہن میں رکھنے ہیں، ان کا تعلق فصاحت و بلاغت سے ہے. تو علم البلاغت، علم المعانی اور علم البدیع علم المعانی، علم البیان اور علم بدیع، تینوں مل کے یہ بلاغت بنتی ہے نا. تو فصاحت و بلاغت میں تین علوم ہیں: علم معانی، علم بیان اور علم بدیع. تو ان تین مرکزی علوم کو مد نظر رکھتے ہوئے جن مفسرین نے تفسیریں لکھی ہیں اور قرآن کریم سے جگہ جگہ علم المعانی اور علم البدیع اور علم البیان سے متعلقہ امور پر بحث کی ہے، اور قرآن کی فصاحت و بلاغت کو کھول کے سامنے رکھا ہے، اور اس اعجاز کو واضح کیا ہے. قرآن کریم کا اس پہلو سے معجزہ ہونا ظاہر کیا ہے کہ یہ ایک فصیح و بلیغ اور اعلیٰ درجے کا فصیح و بلیغ کلام ہے، جس کے بارے میں انسان جس کی حقیقت کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اتنا بلند و بالا فصاحت و بلاغت پر مبنی کلام ہے. تو یہ ایک پانچواں تفسیری رجحان ہے کہ کئی علماء کرام نے اپنی تفسیروں میں علم المعانی، علم البیان اور علم البدیع یعنی فصاحت و بلاغت کے عنوان پر ٹھیک ٹھاک کام کیا ہے اور قرآن کریم کے اس اعجاز کو بیان کیا ہے. یہ ادیبوں کا گروہ ہے، ظاہر ہے یہ ادب سے تعلق ہے اس کا. اس سے پہلا جو رجحان تھا وہ گرامر سے اس کا تعلق تھا، اور یہ پانچواں جو رجحان ہے اس کا تعلق ادب سے ہے. اور جو چھٹا رجحان ہے اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ قراء کرام کا رجحان ہے. علم قرات بھی ایک بہت بڑا علم ہے. قرآن کریم کا سیدھا سیدھا اس کی تلاوت کر لینا، سے پڑھ لینا، یہ بھی قرات ہے، لیکن اصل قرات ایک بہت بڑا علم ہے جس میں بڑے بڑے قراء کرام گزرے ہیں جنہوں نے علم القرات پر بحث کیا اور علم القرات کو واضح کیا ہے. سات بڑے ایسے قراء ہیں جنہوں نے 10 قراتیں جن کی مقبول ہیں امت میں، اور کئی ایسی قراتیں بھی ہیں جو امت میں مقبول نہیں ہیں. بہرحال یہ ایک پیچیدہ بحث ہے. اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ علم القرات ایک بہت بڑا علم ہے، اور جس علم میں کئی باریکیاں ہیں اور کئی بہت زیادہ گہرائی ہے. جو حضرات علم القرات پہ کام کرتے ہیں، جو قراء کرام ہیں، وہ اگر وہ تفسیر لکھتے ہیں تو انہوں نے اپنی تفسیر میں علم القرات کو ٹھیک ٹھاک جگہ دی ہے، اور اس اعتبار سے قرآن کریم کا اعجاز بیان کیا ہے، قرآن کریم کا معجزہ ہونا بیان کیا ہے کہ قرآن کریم قرات کے اعتبار سے بھی بہت بڑا معجزہ ہے.
جیسے آپ نے تلاوتیں سنی ہوگی، جیسے والضحیٰ واللیل اذا سجا پڑھا جاتا ہے، تو بعض قراء کرام والضحی واللیل اذا سجے اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ یہ ان چیزوں کا تعلق قرات سے ہے، 10 بڑی قراتیں ہیں۔ تو یہ چھٹا تفسیری رجحان ہے، قاریوں کا تفسیری رجحان، قراء کرام کا تفسیری رجحان، یعنی جنہوں نے اپنی تفسیروں میں علم القرات کو جگہ دی ہے اور علم القرات پر اچھی خاصی بیس کی ہے۔ اور 7واں تفسیری رجحان شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ صوفیوں کا ہے، تصوف سے تعلق رکھنے والا، باطنی علم سے۔ ایک ظاہری علم ہے، ایک باطنی ہوتا ہے جس کا تعلق دل سے ہے، علم سلوک بھی اسے کہتے ہیں، ریاضات بھی کہتے ہیں، مجاہدات ہیں، اور ایک روحانی ایک نظام ہوتا ہے۔ اور صوفیاء کرام کا تعلق اس گروہ یا اس فریق سے ہوتا ہے، اس جماعت یا اس طبقے سے ہوتا ہے۔ تو یہ علم السلوک اور تصوف اور علم الحقائق کے متعلق جن لوگوں نے اس لائن میں ترقی کی ہے اور وہ تصوف کے اعلیٰ پائے پر پہنچے ہیں، ریاضات اور مجاہدات کے ذریعے سے علم سلوک میں ترقی کی ہے، علم الحقائق میں روحانی طور پر ترقی کی ہے، تو انہوں نے جب قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے تو انہوں نے تفسیر قرآن پاک کی آیات کے ظاہری معنی سے ہٹ کر ان کے پیچیدہ اور باریک معنی جن کا تعلق تصوف سے، علم سلوک، علم الحقائق سے ہے، ان میں عجیب عجیب نکات نکالے ہیں۔ جیسے ابن عربی بھی ان میں مشہور صوفی ہیں، ان کی تفسیر ہے، بہت سی تفاسیر ہیں۔ یہ جب تفاسیر کے متعلق بحث آئے گی تو اس میں یہ چیز بھی آ جائے گی۔ بہرحال اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ 7واں تفسیری رجحان وہ صوفیاء کرام کا ہے اور تصوف سے تعلق رکھنے والے حضرات کا ہے، جنہوں نے اپنی تفسیروں میں تصوف سے متعلقہ امور کثرت سے ذکر کیے ہیں۔ تو یہ 7 تفسیری رجحان ہو گئے، جن میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ پہلا تفسیری رجحان محدثین کا ہے، جنہوں نے تفاسیر بیان کرتے ہوئے احادیث کو مد نظر رکھا ہے اور ان احادیث کی بنیاد پر تفاسیر لکھی ہیں۔ دوسرا تفسیری رجحان وہ متکلمین کا ہے، جنہوں نے عقائد کے بحث میں فلسفیانہ انداز میں تفاسیر میں عقائد ذکر کیے ہیں اور عقائد پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں۔ اور تیسرا تفسیری رجحان فقہا کا ہے اور اہل اصول کا ہے، جنہوں نے فقہی مسائل اپنی تفاسیر میں کثرت سے لکھے اور فقہی اصول ذکر کیے ہیں۔ اور چوتھا تفسیری رجحان وہ علماء گرائمر کا ہے، علماء نحو اور علماء لغت کا ہے، جنہوں نے اپنی تفاسیر میں گرائمر کو اچھا خاصا دخل دیا ہے۔ اور پانچواں تفسیری رجحان ادباء کا ہے، ادیب لوگوں کا ہے، جنہوں نے اپنی تفاسیر میں ادب کا ذکر کیا ہے، علم معانی، علم بیان، علم بدیع وغیرہ کا کثرت سے ذکر کیا ہے، فصاحت و بلاغت کا تذکرہ کیا ہے۔ چھٹا تفسیری رجحان قراء کرام کا ہے، جنہوں نے قرات، علم القرات کو اپنی تفسیر میں اچھی خاصی جگہ دی ہے۔ اور 7واں تفسیری رجحان صوفیاء کا ہے، جنہوں نے علم تصوف کو اپنی تفاسیر میں داخل کیا ہے۔ خلاصے کے طور پر شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ الحاصل تفسیر کا میدان بہت وسیع ہے۔ ہر شخص اپنے طور پر قرآن کے مطلب کو سمجھنا چاہتا ہے، ہر شخص ایک خاص فن کی روح سے غور کرتا ہے اور اپنی قوت فصاحت و فہم کے مطابق گفتگو کرتا ہے اور اپنی جماعت کا نظریہ پیش نظر رکھتا ہے۔ یہی وہ سبب ہے جس کی بنا پر فن تفسیر میں لامحدود وسعت ہو گئی ہے اور اس میں کثرت سے کتابیں لکھی گئی ہیں جن کا شمار ممکن نہیں ہے۔ آخر میں لکھتے ہیں کہ ایک جماعت نے ان سب کو ایک جگہ جمع کیا ہے، یعنی یہ 7 رجحان ہیں نا، ان 7 کے 7 رجحان کو ایک جگہ جمع کیا ہے بعض مفسرین نے، یعنی بعض ایسی تفاسیر بھی ملتی ہیں جن میں 7 رجحانات کو جمع کرنے کی مفسرین نے کوشش کی ہے۔